بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی زور کا زلزلہ آتا ہے؟ کیا آسمان سے بجلی گرتی ہے یا زمین پھٹتی ہے اور انسان اس میں سما جاتا ہے؟ نہیں، یہ تباہی اتنی خاموش اور نرم ہوتی ہے کہ نہ تو انسان کو درد محسوس ہوتا ہے، نہ ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بربادی کے کس راستے پر نکل پڑا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اکثر انسان اس تباہی کی شروعات کو عذاب نہیں، آزادی سمجھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے جو جی میں آئے کر سکتا ہوں، مگر دراصل وہ اللہ کے اس امتحان میں پھنس چکا ہوتا ہے جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی انسان کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ پیارے ناظرین، ذرا سوچئے، جب کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے بات کرنا بند کرتا ہے، پھر اسے نظر انداز کرتا ہے، پھر جو چاہے وہ کرنے دیتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے اب جو بھگتنا ہے خود بھگتو۔ بالکل یہی حالات انسان اور اللہ کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں۔ تباہی کی پہلی سیڑھی حیا کا اٹھ جانا۔ حیا یعنی شرم، انسان کی سب سے پہلی اور سب سے حسین خوبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اب سوچئے، جب کسی شخص سے حیا نکل جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، بے شرمی کی پوشاک پہنتا ہے، سوشل میڈیا پر حرام چیزیں پوسٹ کرتا ہے، بڑوں کا لحاظ چھوڑ دیتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے اور گناہ کو فیشن بنا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ اس انسان سے حیا کا تحفہ واپس لے لیتا ہے، اور یہ پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ اب رب اس سے ناراض ہے۔ دوسرا مرحلہ ناپسندیدہ شخص بن جانا۔ جب انسان سے حیا نکل جاتی ہے تو لوگ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے یہ آدمی عجیب ہے، اس کا ساتھ اچھا نہیں لگتا، اس کی باتیں تکلیف دیتی ہیں، اس کا رویہ بدتمیز ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ لوگ دل سے اسے پسند نہیں کرتے، نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ انسانی سماج کا سجدہ نہیں بلکہ سزا ہوتی ہے۔ تیسرا مرحلہ دیانت داری کا ختم ہو جانا۔ دیانت داری یعنی ایمانداری، سچائی اور امانت کا جذبہ۔ جب یہ ختم ہو جائے تو انسان جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کا حق کھاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، رشوت لیتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایسے شخص کو خود بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گر گیا ہے، مگر اللہ نے اس کے دل سے دیانت کی روشنی چھین لی ہوتی ہے، اور یہ بربادی کی تیسری سیڑھی ہے۔ چوتھا مرحلہ رحم دلی کا خاتمہ۔ اب ایسے شخص کا دل پتھر بن چکا ہوتا ہے، نہ کسی کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، نہ کسی کے آنسو دکھتے ہیں، نہ ماں باپ کی فکر، نہ بیوی بچوں کی پرواہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی رحم دلی صرف انسانیت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پانے کی شرط ہے۔ جب اللہ اسے بھی چھین لے تو سمجھ لیجئے کہ اب
اس انسان پر رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ پانچواں مرحلہ لعنت اور ذلت۔ اب لوگ اس کی برائیاں کرنے لگتے ہیں، ہر جگہ اس کی برائی ہوتی ہے، لعنتیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی اسے عزت نہیں دیکھتا ہے، اس کا نام گناہ اور خیانت سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اب اللہ کی بھی لعنت اس پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ آخری مرحلہ اسلام کا کلادہ اتر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تو دیکھے کہ لوگ اس پر لعنت کر رہے ہیں تو سمجھ لے کہ اس کے گلے سے اسلام کا ہار اتر چکا ہے۔ سوچئے کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک وقت تھا جب وہ مسلمان تھا، مگر اب اس کے دل میں نور نہیں، زبان پر کلمہ نہیں اور اعمال میں کوئی ایمانی پہچان نہیں۔ عبرت اور نصیحت۔ پیارے ناظرین، اس حدیث کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں آج ہم سب کو خود کو دیکھنا چاہیے۔ کیا ہم نے حیا کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہماری باتیں لوگوں کو ناپسند آتی ہیں؟ کیا ہم جھوٹ، دھوکہ یا خیانت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل سے رحم نکل چکا ہے؟ کیا لوگ ہمارے نام سے برا محسوس کرتے ہیں؟ اگر ان میں سے ایک بھی نشانی ہم میں ہے تو یہ سمجھ لو کہ تباہی کی شروعات ہو چکی ہے۔ توبہ اور امید کا دروازہ۔ مگر الحمدللہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آؤ آج کی اس حدیث کو سن کر توبہ کریں، دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں حیا، دیانت اور رحم دلی سے نواز دے، ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھ اور ہمیں تباہی کے راستے سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ آخری الفاظ۔ ناظرین، اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو پسند آنے پر ایک لائک ضرور کریں، اور اگر اس حدیث نے آپ کو دل کو چھوا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، شاید آپ کی ایک شیئر کسی کو تباہی کے راستے سے موڑ دے اور کل قیامت کے دن یہ چھوٹا سا عمل آپ کے حق میں گواہی بن جائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔